نا یہ تلی ہے، یہ جو انسان کی یہ تلی ہے نا، اس کے اگر کسی کا چور لکھا ہوا نا نام، تو چور کہلائے گا۔ اس کی یہاں پہ بھی اگر چور، یہاں پہ چور لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو ناظرین اس کو کون ایکسیپٹ کرتا ہے؟ امریکہ ایئرپورٹ، تیسری خبر یہ ہے، امریکی ایئرپورٹ پہ نا بلاول بھٹو کے خلاف جو ہے نعرے بازی دیکھی گئی ہے۔ اب کہاں کہاں جائیں گے؟ امریکہ جیسے سیکیور ملک میں بھی آپ کو سیکیورٹی چاچو جو بائیڈن نہیں دے سکے بلاول صاحب، آپ کو جب چاچو جو بائیڈن آپ کا تایا ابو آپ کو امریکہ میں بھی آپ کی جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے سکے، وہاں پہ بھی آپ کو چھتر پریڈ اور لانتوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ خدا کا واسطہ یار، پاکستان نام گوہر سیال ہے، اور ناظرین آپ میرا دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کچھ دنوں تک آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، بہرحال اللہ نے مہربانی کی اور طبیعت میں کچھ بہتری کی جو ہے وہ امید ہے۔ اور آج کل تو سب سے پہلے جو ہے وہ تمام وہ دیکھنے والے جو محبت کرنے والے ان کے لیے پیغام ہے کہ آج کل کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کھانسی، بخار، نزلہ اور اس قسم کی جو ہے وہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی ایک ریزن تو اور جو ڈاکٹر اور ماہرین بتا رہے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے پاکستان میں کیونکہ خشک سردی ہے، اور خشک سردی کی وجہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ، خاص کر یہ بچوں میں بھی یہ بڑی تعداد ہے۔ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ تکلیف کا جو ہے وہ مناظر دیکھنے پڑتے ہیں۔ بہرحال یہ بچوں میں بھی نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی ہر عمر کے جو افراد ہیں ان میں یہ آج کل معمول ہے کہ جس میں نزلہ، بخار، کھانسی، کیونکہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو انوائرمنٹ میں ذرا ڈرائی ہے، تو ڈرائی میں ذرا اس قسم کی بیماریاں ہیں، تو اس سے ذرا گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ احتیاط کرنے چاہیے۔ جو سانس آپ اندر لے کے جا رہے ہیں جس میں آپ کو چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، گلے کا انفیکشن ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو فیور کا بھی، کھانسی کا بھی مسئلہ اور فلو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کل کے دنوں میں جو ڈاکٹر ایڈوائز کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ایک تو جو ہے وہ ماسک کا استعمال کریں، باہر جاتے ہیں تو ذرا گرم کپڑے اور ماسک لازمی استعمال کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب باہر جاتے ہیں تو آپ گرم کپڑے اور ماسک اس لیے یوز کریں کیونکہ ہوا میں جو ہے وہ خشک سردی کی نمی کی ریشو جو ہے بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو چیسٹ انفیکشن جو ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پروفیشن ہے جس میں آپ کو بیماری کی صورت میں بھی آپ تک اپڈیٹ جو ہوتی ہے وہ لازمی لے کے چلنی ہوتی ہیں۔ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں، ان میں سے ایک تو خبر یہ ہے کہ جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اوپر جو حکومت ہے ان کے اندر کا جو ہے وہ بھانڈا پھوڑ چکا ہے۔ بھانڈا اس طرح پھوٹا ہے کہ اب جو خوشیاں منائی جا رہی تھی، جو شادیاں جھوٹے بجائے جا رہے تھے، یہ خبر تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ جو ہے وہ روس نے جو ہے وہ ان کو گیٹ آؤٹ کیا ہے کہ آپ کو کوئی سستا پٹرول اور ڈیزل جو ہے نہیں مل سکتا، جس کی ماشاءاللہ سے آپ کے جو وزیر خارجہ ہے جو کہ آج کل امریکہ میں ہے، اور وہاں پہ یہ اس بیان کے اوپر وہ مکر بھی گئے ہیں کہ ہمارا روس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بلکہ خبر تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ روس سے جو سستا پٹرول ڈیزل ہے، مصنوعات ہیں، وہ نہیں ملی، بلکہ ان کو منہ کی کھانے پڑے۔ لیکن کچھ طوائفی میڈیا جو ہے وہ اس خبر کو بہت زیادہ اچھالتا رہا کہ جی بہت زیادہ ہم نے تیر چلا دیے، وہ ہینا ربانی کھاڑ وغیرہ نے جو ہے وہ تیر چلا دیے کہ ہم نے یہ کر دیا، بڑا پہاڑ توڑ ڈالا ہے جیسے، اور پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ اور اس حوالے سے وہ بھکاری وزیر اعظم نے بھی وہ ہے اچھل کودی کی کہ جو ہے وہ پٹرول سستا ہو جائے۔ تو دیکھ لیا آپ نے حالات ہوئی، مطلب جن کی شکل کے آگے چور لکھا ہے رب نے، اس کی وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ تلی ہے، یہ جو انسان کی یہ تلی ہے نا، اس کے اگر کسی کا چور لکھا ہوا نا نام، تو چور کہلائے گا۔ اس کی یہاں پہ بھی اگر چور، یہاں پہ چور لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ناظرین اس کو کون ایکسیپٹ کرتا ہے؟ آپ کے معاشرے میں، ہمارے گلی محلے میں آپ جانتے ہیں کہ چور کی کیا عزت ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سلیبریٹی نہیں ہے۔ آپ انٹرنیشنل میں اگر اس بھکاری کو جو بائیڈن اور چینی صدر اور روسی صدروں کے درمیان، اس کو کہاں آپ اس امیج کو دیکھتے ہیں؟ بھیگی بلی نظر نہیں آتی۔ تو یہ بڑے جھوٹ تھے جس کے اوپر جو ہے وہ مریم اورنگزیب بھی اچھل کود بھی کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ جی پٹرول جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے، ڈیزل سستا ہو رہا ہے۔ تو سن لیا آپ کا تو وزیر خارجہ اس بات کے اوپر امریکہ میں جاتا تو مکر گیا۔ خیر امریکہ میں جا کے مکرنے کے ساتھ اب پٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ روس نے میری خبر کے مطابق تو پہلے نہ کر دی تھی، اور اب یہ
بالکل بات واضح ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ بہت شدید بحران کا شکار ہو چکا ہے. خاص کر پاکستان میں جو ہے ڈالرز وہ نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل ہیں، اور پاکستان کو اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہونے کے نرغے پہ کھڑا ہے، کنارے پہ کھڑا ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو کبھی بھی ڈیفالٹ نہ کرے. لیکن ان چمچوں کی جو ہے چکٹھے چور جو ہے وہ پاکستان کے اوپر سوار ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں جو ہے وہ معاملات اس طرح. آپ بڑے ہنس رہے ہوں گے کہ میرا آج دھیما مزاج ہے اور آپ سے انفارمیشن بھی شیئر کروں، اور وائس بھی آج میری سلو ہے، اور اس وجہ سے آپ آج مجھے ایسے ہی سنیں گے. خیر، اللہ پاک مجھے صحت دیں گے تو آپ کے ساتھ وہی میرے جو پوٹینشیل ہے، جس طرح کا آپ مجھے پسند کرتے ہیں، آپ مجھے لائک کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی لہجے میں آپ سے انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک شیئر کیا کروں گا. بہرحال تو ڈیفالٹ کا بڑا خطرہ بڑھ گیا. پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ مہنگا ترین ملک ثابت ہوا ہے، اور ایشیا میں ہمارا دوسرا نمبر ہے. پہلا نمبر پہ سری لنکا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ملک میں چیزیں اشیاء مہنگی ہیں. اگر ان چیزوں کو لے کے دیکھیں، مہنگائی کا ترونا غریب کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے. اب ان کے اوپر غریب ہونا جو ہے وہ کپڑے بیچ کے آٹا سستا کرنے والی سرکار کہاں گئی ہے؟ ان کو تو گدھے پہ بٹھا کے واپس چھتر بھی مارو، ان کو واپس بھیجو خدا کا واسطہ ہے. اور میری موجودہ سیٹ اپ سے یہ گزارش ہے، ہر بندہ یہ گزارش کر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. وزیر اعظم سے کوئی بھی توقع نہیں لے کے بیٹھا ہوا. دیکھیں جو بھی نیا سیٹ اپ آیا، ہر بندہ اس سے توقع لگا کے بیٹھا کہ کیا ہونے والا. انویسٹر پیسے نہیں لگا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی خیر کچھ حالات بہتر ہو جائے. کچھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہتر ہوں گے تو انویسٹر جو ہے وہ باہر سے انویسٹمنٹ کر پائے گا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ ایئرپورٹ، تیسری خبر یہ ہے امریکی ایئرپورٹ پہ نا بلاول بھٹو کے خلاف جو ہے نعرے بازی دیکھی گئی ہے. اب کہاں جائیں گے؟ امریکہ جیسے سیکیور ملک میں بھی آپ کو سیکیورٹی چاچو جو بائیڈن نہیں دے سکے. بلاول صاحب، آپ کو جب چاچو جو بائیڈن آپ کا تایا ابو آپ کو امریکہ میں بھی آپ کی جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے سکے، وہاں پہ بھی آپ کو چھتر پریڈ اور لانتوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے. خدا کا واسطہ یار، پاکستان کے لیے کچھ سوچیں. آپ پاکستان کے بہت دور کے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، لیکن موجودہ کے نہیں بن سکتے. آپ جتنی مرضی جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ لیں، آپ جو مرضی گڑگڑا لیں، جتنی مرضی سیویاں لے کے جانا چاچو جو بائیڈن کے لے کے جائیں. چاچو جو بائیڈن سے بڑی جو ہے نا وہ ہماری عوام ہے، اور عوام اسی کو ووٹ دے گی جو صحیح ہوگا. اگر عمران خان کو اس مرتبہ سلیکٹ کرتی ہے تو میرے خیال میں عمران خان اس ٹائم بیسٹ چوائس ہوگی پاکستانی قوم کے لیے. کیونکہ عمران خان کو بھی پتا کہ اگر مجھے دوسری مرتبہ یہ قوم اقتدار میں لے آ رہی ہے تو مجھے تیسری مرتبہ نہ کوئی بیانیہ آپ کا چلے گا خان صاحب، اور نہ ہی آپ کی کوئی چلنے دے گا. تو بہت زیادہ آپ کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے. خدا کا واسطہ اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے، اللہ آپ کو اس کے اوپر منصب کے اوپر وہ اللہ پاک آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، تو ضرور ہے آپ ڈلیور کریں. آپ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہیں جو کہ وہ بھی چاہیں گے. اللہ آپ کو صحت و سلامتی رکھے، اور اگر آپ اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی تو ضرور آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. بہرحال اسمبلی تحلیل کی بات ہے تو اسمبلی تحلیل کے اوپر تو جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کا مرم اٹھ گئی ہے. ایک چیز اور میں بتا دوں، اگر پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو 48 گھنٹوں کے اندر وفاق کی آٹومیٹک اسمبلیاں ٹوٹ جائے گی. یہ بات لکھ لیں، یہ ایسے ہی ہوگا کیونکہ وفاق اکیلے نہیں ڈلیور کر پائے گا. تو ملک کا جو سینیریو ہے وہ بیسک اب الیکشن کی طرف جا رہا ہے. یہ 4-5 اہم انفارمیشن تھی، میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، اور دعا کریں میری طبیعت بہتر ہو جائے گا. مجھے دوسرے انداز میں ہی مجھے سنیں گے تو انشاءاللہ نئی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.